شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 22 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آئی اور ہم نے تمہارے پاس روشن نور اتارا۔ یہ آیت پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت کے پھولوں کا نفیس گلدستہ ہے۔ اس میں جس قدر فضائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہوئے، ان کا ذکر کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ اجمالاً عرض کرتا ہوں۔ اس میں 4 کلمہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یا ایھا الناس، اے لوگوں، دوسرے قد جاءکم، تیسرے برہان یعنی دلیل، چوتھے نورم مبینہ یعنی روشن نور ظاہر ہے کہ الذین آمنوا، میں تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا میں تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، اور الناس میں کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی، مجوسی، غرض یہ کہ ساری اولاد آدم سے۔ اس جگہ الناس فرمایا گیا یعنی اے لوگوں، جس سے معلوم ہوا کہ سب انسانوں سے کلام ہو رہا ہے۔ ہر شخص اسی کو پکارتا ہے جس کے مطلب کی بات کہے۔ طبیب کہتا ہے اے بیماروں، مدرس کہتا ہے اے طالب علموں، مگر چونکہ حضور کی تشریف آوری سارے جہان کے لیے ہے، لہذا پکارا گیا۔ اے لوگوں، کیا فرمایا گیا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، تم سب کے پاس تمہارے رب کی دلیل آئی اور نور تم سب پر اترا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور نبوت کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو انسان اللہ کا بندہ ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ اور پہلے پیغمبروں کی تبلیغ خاص قوم اور خاص وقت کے لیے ہوتی تھی۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم سب کے پاس پہنچ گئے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف عرب میں آئے یا کہ عرب میں رہے، وہ تمہارے سب کے پاس پہنچ گئے۔ جہاں تم ہو وہاں وہ ہیں، تمہارے گھروں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے خیالات میں وہ جلوہ گر ہیں، مگر ہاں غائب ہو تو تم ہو۔ دوست نزدیک تیرا از من بمن است، نی عجب بیں کہ من از دے ورم۔ برہان کے معنی ہے دلیل، جس سے دعویٰ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہاں دلیل سے مراد معجزات ہیں۔ جس قدر معجزے کے پہلے پیغمبروں کو ملے، وہ سب کے سب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار معجزے ملے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اثر تا قدم پاک خود اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ لہٰذا برہان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور پیغمبروں کی ذات معجزہ نہ تھی، بلکہ کسی کے صرف ہاتھ میں معجزہ اور کسی کی سانس میں معجزہ، کسی کی لاٹھی میں معجزہ، جیسے کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال شریف معجزہ کہ حضرت خالد کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی۔ ہرقل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا۔ سیدنا عمر ابن عاص نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف رکھ لیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر حضور کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ معلوم ہوا کہ بال مبارک قبر کی مشکل آسان کرتا ہے۔ صحابہ کرام بیماروں کو بال شریف کا غسل شدہ پانی پلایا جا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ کے گھر ایک بار بال شریف پہنچ گیا تو انہوں نے تمام رات ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنی۔ آنکھ شریف کا معجزہ کہ قیامت تک کے واقعات کو دیکھا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب کو دیکھا۔ نماز کسوف میں دوزخ اور جنت کو مسجد کی دیوار میں دیکھا۔ پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ ناک مبارک کا معجزہ جس نے کہ محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگی۔ زبان میں معجزہ جن کی ہر بات خدا کی وحی اور وہ زبان یہ
جو کہ کن کی کنجی ہے۔ منہ کا لعاب معجزہ کہ حضرت جابر کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی، آٹے میں ڈال دیا تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمیوں نے کھایا، پھر بھی اتنا ہی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر میں عصا شریف مار کر پانی کے چشمے نکالے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی ہانڈی میں لعاب شریف ڈال کر شوربے اور بوٹیوں کے چشمے جاری فرما دیے۔ خیال رہے کہ شوربے میں نمک، مرچ، گھی، دھنیا وغیرہ سارا ہی مسالہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ معجزہ نہایت ہی اعلیٰ ہے کہ یہاں ان تمام چیزوں کے چشمے بہا دیے۔ خیبر میں حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ کو آرام ہو گیا۔ حضرت صدیق کے پاؤں میں غار میں سانپ نے کاٹا، یعنی یار غار کو مار غار نے تکلیف پہنچائی، اس پر لگا دیا اس کو آرام۔ کھاری کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاتھ مبارک بھی دلیل کی بدر کے دن ایک مٹھی کنکر کفار کو ماری تو رب نے فرمایا کہ آپ نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے۔ کسی ہاتھ میں آ کر کنکروں نے کلمہ شریف پڑھا، کسی ہاتھ سے بیعت لی گئی تو رب کائنات نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے۔ انگلیاں معجزہ، ایک پیالہ پانی میں انگلیاں رکھ دیں، اس سے 5 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ انگلی ہی کے اشارے سے چاند چیر دیا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ پاؤں مبارک بھی معجزہ کہ پتھر پر چلیں تو پتھر ان کا اثر لے لے، اور فرش پر بھی چلیں اور عرش پر بھی، غرض کے ان کے ہر عضو پاک اور ہر بال مبارک رب کے پہچاننے کی دلیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پسینہ مبارک معجزہ کے جس میں گلاب کی بے مثل خوشبو جاگنا، اور سونا معجزہ کے ہر ایک کی نیند وضو توڑ دے، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ تمام جسم پاک سایہ سے محفوظ کہ سایہ بھی کسی کے قدم کے نیچے نہ آئے، وہ رب کا سایہ ان کا سایہ کیسا۔ راہبنی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی، چادر زلف ہے ملگجی، زیر قدم بچھائی کیوں۔ تمام کے پیشاب و پاخانہ نجس ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب و پاخانہ مبارک پاک ہیں۔ امت کے حق میں غرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وصف معجزہ، ہر حالت رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ برہان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی معجزہ ہے۔ چند وجہ سے، ایک یہ کہ سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، لقب قوم رکھتی ہے، خطاب حکومت سے ملتا ہے، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، القاب، خطاب سب رب کی طرف سے ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرشتہ کی تعلیم سے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ دوسرے یہ کہ سب کے نام پیدائش کے 7ویں دن رکھے جاتے ہیں، مگر حضور کا نام رب تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے رکھ دیا کہ آدم علیہ السلام نے یہ نام عرش کے ساق پر لکھا پایا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی نام کی برکت سے مکمل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمان میں فرمایا اسمہ احمد۔ انبیاء کرام نے حضور کے نام کے تفعیل سے دعائیں کی۔ تیسرا یہ کہ انبیاء کرام کے نام کے معانی ایسے اعلیٰ نہیں جیسے محمد کے معنی ہے، یعنی بے عیب اور ہر طرح لائق ہم۔ چوتھے یہ کہ اسی نام سے برسوں کا کافر مومن ہو جاتا ہے، جیسے سورج سے تمام برف پگھل جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ حضور کے نام سے قبر کے امتحان میں کامیابی اور محشر میں نجات ہے۔ حضور کا نام وہ کیمیا ہے جس سے انسان کا کایا پلٹ جاتی ہے، اور جو انہیں محمد کہہ کر برا کہے وہ اپنے منہ سے خود جھوٹا ہے۔ پھر تمام پیغمبروں کے معجزے قصہ کی شکل میں رہ گئے، مگر حضور کے چند معجزے قیامت تک کے لیے باقی، مثلا قرآن کریم، احادیث صحیحہ، جگہ جگہ آپ کے بال شریف موجود جن کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکمل سہن عمری شریف مع اسناد کے ہر ایک کے سامنے یہ ایسی خوبیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو عطا نہ ہوئیں۔ یہاں حضور کو برہان فرمایا، دوسری جگہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، کیونکہ برہان یعنی دلیل تو عقل سے اور نور آنکھ سے معلوم ہوتا ہے۔ فلاسفہ منطقی لوگ حضور کو دلائل سے پہچانے، عام لوگ آنکھ سے، بحیرہ راہب آنکھ سے دیکھ کر، اور سلیمان فارسی عقل سے پہچان کر ایمان لائے۔ اب جو ارشاد ہوا کہ ہم نے نور اتارا، اس نور سے مراد قرآن کریم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل بھی ہیں اور نور بھی۔ دلیل تو عقل سے پہچانی جاتی ہے اور نور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو حضور کو آنکھ سے دیکھو نہ دیکھو ان کا ہر اس پاک نور اور عقل سے پہچانو دلیل الہی ہے۔ نور کی بحث قد جاءکم من اللہ نور کی آیت میں انشاءاللہ آئے گی۔